باتیں پہنچا رہی ہے، حالانکہ ان باتوں کے حوالے سے کسی سے بھی ثبوت مانگو، جواب ملتا ہے کہ نہیں، ہمارے بزرگوں نے ایسی باتیں کی، ہمارے بڑوں سے یہ سلسلہ کس طرح سے چلا آ رہا ہے، ہمارے خاندان کا ایک مزاج ہے، ان کے ایک طریقہ کار ہے، اس کے مطابق یہ کام اسی طریقے سے چلا آ رہا ہے۔ نہ اس کے ثبوت کے لیے قرآن کی کسی آیت کی ضرورت ہے، نہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث کی ضرورت ہے، بس ہمارے گھر کے بزرگوں نے جو کہہ دیا وہ قرآن سے بھی بڑھ کر ہے، وہ حدیث سے بھی بڑھ کر۔ میرے محترم دوستو، چند دن قبل کو اس وقت مجھے ملا، غالباً وہ خط ایک بائیوں کا لکھا ہوا تھا، اور انہوں نے مختصراً یہ کہا، یہ بھی کی بات ہے کہ ہم نے محرم الحرام کے مہینے میں ادھر کا سودا کیا ہے، اپنا مکان بیچ کر ایک اور مکان ہم نے لیا ہے، اس میں توڑ پھوڑ تھا، رنگ و رنگ کا کام تھا، ہم نے اس کو تھوڑا بنایا، ٹھیک ٹھاک کیا، رنگ و رنگ کیا۔ جیسے ہی ہم کام سے فارغ ہو گئے، سفر کا مہینہ شروع ہو گیا۔ اب سفر کے مہینے میں ہم شفٹنگ کرنا چاہتے تھے، جو مکان یہ اس کی طرف جانا چاہتے تھے، گھر میں ہماری بزرگ والدہ تھی، ایک دم بڑا اٹھی، کہنے لگی، خبردار تم یہ کیا کر رہے ہو؟ ہم نے کہا جو کر لیا ہے اب ٹھیک ہو گیا، اور اس گھر کا قبضہ بھی جس کے ہاتھ فروخت کیا ہے اس کو دینا ہے، سامان اتار کر اپنے گھر چلے جاتے ہیں۔ کتنے گھر کی بڑی بزرگ والدہ نے کہا، خبردار گھر کے ایک چیز کو بھی ہاتھ نہ لگانا، تمہیں پتہ نہیں یہ سفر کا مہینہ ہے، ہر چیز کے ساتھ آفتیں اتری ہیں، ہر چیز کے ساتھ بلائیں اتری ہیں، تم جب یہ چیزیں اتار کر اس گھر کی طرف لے جاؤ گے، تم اس گھر کی چیزیں وہاں منتقل نہیں کرو گے، بلکہ اس گھر کے آفتوں کو وہاں منتقل کرو گے، مسائل کو منتقل کرو گے، آفات کو منتقل کرو گے، لہٰذا سفر کے مہینے میں کسی چیز کو بھی ہاتھ نہیں لگانا، خاموشی سے یہ مہینہ گزارو، اطمینان سے گزارو، جب ربیع الاول کا مہینہ آئے گا تو اطمینان کے ساتھ ہم چیزیں منتقل کر دیں گے۔ جسے ہم خاموش ہو گئے، والدہ نے یہ بات کی، ہم نے تو ایسی بات کبھی سنی نہیں تھی، اس لیے ہم نے والدہ سے کہا، ماں جان ایسی بات قرآن حدیث میں کہیں دکھلائی نہیں تھی، بس جو میں کہتا ہوں اس پر عمل کرو۔ اس لیے مجبور ہو کر آپ خط لکھ رہے ہیں کہ ہم کیا کریں۔ یہ ایک گھر کی بات نہیں، ہر گھر کی بات ہے جہاں کوئی بزرگ رہتا ہو، جوان تو مسئلے کو کافی حد تک سمجھ چکے ہیں، یہ ایسی خرافات ہیں، ڈکوسلے ہیں، مذہب کے ٹھیکیداروں نے پتہ نہیں کیا کیا آفت اسلام سے اس مہینے میں نازل کروائے، حالانکہ کچھ بھی یہ بھی کی بات نہیں، یہ جب خصوصاً تشریف لائے اس وقت کی بات، زمانے جاہلیت کی بات، اس وقت بھی زمانے جاہلیت میں
فال نکالنا، سفر کے مہینے میں سفر اختیار کرنا، شادی بیاہ کر کی تقریب کرنا، یا کوئی خوشی کا پروگرام منعقد کرنا، یا کوئی نیا کاروبار کرنا، یہ اس وقت سے یہ چیزیں چلے آئیں۔ یہ زمانے جاہلیت کے ایک تصور۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے فرمایا کہ لوگوں لا سفر، کوئی سفر کی نحوست نہیں ہے، یہ سفر کا مہینہ پاکیزہ مہینہ ہے، اور پھر فرمایا اس مہینے کا نام میں رکھتا ہوں سفر المظفر، اور دوسرا نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مہینے کا نام ہے سفر السیر۔ سفر المظفر، مظفر کی معنی کامیابی کا مہینہ، فرمائیں یہ سفر کا مہینہ کامیابی کا مہینہ ہے، جو خوشی کا تقریب کرے گا اس میں کامیابی ملے گی، جو ایک اچھا کام کرے گا اس میں اللہ کی طرف سے کامیابی ملے گی، جو سفر کرے گا اس سفر میں کامیابی ہوگی، جو شادی بیاہ کرے گا اس شادی بیاہ میں کامیابی ہوگی، جو نئے کاروبار شروع کرے گا اس نئے کاروبار میں کامیابی ہوگی۔ یہ سراسر کامیابی کا مہینہ۔ اور دوسرا فرمایا سفر الخیر، یہ خیر کا مہینہ ہے، مسائل آفت کا مہینہ نہیں ہے۔ جو بھی اچھا کام کرے گا سراسر خیر کو حاصل کرے گا، اور اس میں خیر خیر۔ تو اس لیے میرے محترم دوستو، اس مہینے میں کوئی نحوست نہیں، کسی قسم کی کوئی آفتیں نہیں، کسی قسم کی کوئی بلائے آسمان سے نازل ہوتی نہیں۔ اگر ہم اس مہینے کو آفتوں کا مہینہ قرار دے، مصائب کا مہینہ قرار دے، تکلیفوں کا مہینہ قرار دے، مسائب کا مہینہ قرار دے، اللہ کی ذات پہ اعتراض ہوگا کہ اللہ نے ہمیں ایک ایسا مہینہ بھی دیا جس میں سراسر مصیبتیں ہیں، آفتیں ہیں، تکلیفیں ہیں۔ کسی مہینے میں اس قسم کی کوئی بات، ذہنوں کو صاف کیجیے، ہمارے گھر میں ہمارے بزرگ ہیں ان کے ذہنوں کو بھی صاف کیجیے، میری اماں جی ایسی کوئی بات نہیں، کسی حدیث میں کوئی ایسا ثبوت نہیں، یہ خیر کا مہینہ۔ اور دوسرا، دوسروں کے لیے فال دیکھنے والے، یہ بیچارے روڈوں پر بیٹھ کر اور کسی دکانوں کے چبوترے پر بیٹھ کر ہماری زندگیاں بنانے والے فال نکال کر ان کی اپنی زندگیاں در بدر، جا کر ان سے کہو پہلے اپنی زندگی تو بناؤ، پھر ہماری زندگیوں کے متعلق سوچو، تمہاری تو اپنی زندگی ٹھیک نہیں۔ یہ جو 24 گھنٹے میں محبوب آپ کے قدموں میں پہنچانے والے ہیں، ان سے خود اس کا محبوب ہزاروں میل ڈوبے ہوئے۔ اسے کہو پہلے اپنے محبوب تو 24 گھنٹے میں اپنے دروازے پر حاضر کرو، پھر ہمارے محبوب کو سوچو۔ 24 گھنٹے میں کام کا دعویٰ کرنے والے، گھر کو آباد کرنے والے، یہ خود در بدر ہے۔ خدا کے لیے ان کی باتوں پر یقین رکھو، نہ اپنا پیسہ برباد کرو، نہ میرے ماں بہنوں بتاؤ خدا کے لیے یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ بگڑی بنانے والی ذات صرف ایک اللہ کی ہے، کشتی پار لگانے والی ذات صرف ایک اللہ کی ہے۔
انسان کی زندگی سنوارنے والی ذات صرف ایک اللہ کی ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ حضرت علی کو مشکل کشا کہنے والے جب ہم بات کرتے ہیں تو بھڑک جاتے ہیں، یہ کہ علی کو مشکل کشا نہیں سمجھتے۔ ارے ظالموں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں کتنی مشکلات ہیں، کتنی تکلیفیں آئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا عرصہ تقریباً 5 – 5.5 سال پر مشتمل ہے، ایک دن بھی سکون کا نہیں ہے۔ تو انہوں نے اب 5 سال زندگی میں مشکل کشا ہوتے ہوئے کسی دن کی مشکل کشائی نہیں کی، بھلا وہ دوسروں کی کیا مشکل کشائی کرے۔ یہ جتنی بھی باتیں ہیں یہ اللہ کے صفات سے متضاد ہے، اللہ کے ذات سے متصاد ہے۔ اللہ نے اپنے اختیارات اپنی بندوں میں سے کسی کو نہیں دیے، یہ صرف اللہ کے پاس ہے۔ کوئی بھی کسی کی بگڑی نہیں بناتا، کوئی مہینہ، کوئی لمحہ، نہ کوئی انسان کے لیے خیر لاتا ہے نہ بگاڑتا ہے۔ ہاں، اعمال کے اندر ایسی چیزیں موجود ہیں جو باعث خیر بھی ہیں، باعث شر بھی ہے۔ اعمال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص گھر میں بے نمازی ہوگا، ایک بے نمازی کی نحوست پورے گھر پر پھیل جاتی ہے۔ بلا کا خبریں پکڑ سے پکڑ بندے سسلی زامن شگٹراوی اعظم شپاورز نگران شگٹکاوما آپ والا شتانی مکری دبیو بیکی شمالی جرہ لگی دلیل یو لاکی ویلا کا ہم تنخاراوی ولاکه یو شی بس کېږي چې ورځې نیسي وي چې بیا د کور په هوا یې نه مالګه لرو نه یو باکس لرو، کور کې شی چې په کور کې دا دغه ده چې ګرده په محنت اخیستلې پیسې د تنخوا په صورت کې راټولوي، لمونځ کوي، د لمانځه وخت نشته، د لمانځه وخت نشته، او دی وایي چې زما تنخوا نه بس کېږي، زما ګټه نه بس کېږي۔ کاکا حضور صلی الله علیه وسلم حدیث دی چې پر کور کې یو بې لمانځه شي، په دا ګرده کور باندې د هغه بې لمانځه سړي نحوست لعنت، بلکې خالی دی نه، او سمت چې نور کورونه دي د هغه هم دغه حال دی۔ والله والا ته یو سړی راغی، حضرت ښه ګټه کوم، په کور کې شی نه بس کېږي، وایي لمونځ کوې؟ وایي په کور کې ګرده لمونځ کوي، ګرده لمونځ کوي، بیا هم د کور چې کومه ګټه ته یې راوړي نه بس کېږي، نه بس کېږي۔ کور دې چېرې دی؟ په داسې یو محله کې په کور دې پرده شته، یا پرده خو نه محفوظه ده و یا ته دې وکړې په دا کور دې پرده واچوه دبا، وایي په دې سره به څه وسکي؟ وایي بیا میاشت وروسته ماله راسي، په کور یې پرده واچوله، میاشت وروسته راغی، اوس وایه د کور حال دې څه دی؟ الحمدلله هغه پیسې دې لکه د کور بس کېږي، لیکن کمال څه وشو یا حضرت؟ دا پرده کې څه کمال؟ پرده کې کمال دا و چې ستا د کور دروازه به ګای ګای د غېږ خلاصه پاتې شوه، یو بې لمانځه سړی به تېر شو، د هغه نظر به ستا په کور کې ولګېږي، د هغه نحوست به ستا په کور کې دننه ولاړ، اوس یې دې پرده ولګوله، کور دې د بې لمانځه سړي د نظره څه محفوظه شو، اوس ګرده برکتونه په کور کې دې راټول. ته ووایه چې د باندې یو سړی چې بې لمانځه یې د هغه په یو نظر په کور کې دومره نحوست راځي
او چې د کور یو سړی لمونځ نه کوي د هغه به ستا اصل چیز گھر کی کمائی نہیں ہے کہ کتنے بندے کمائی کر رہے ہیں. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کتنی کمائی آ رہی ہے. سب مسئلہ یہ ہے کہ گھر کا کوئی فرد بے نمازی تو نہیں. اگر ایک فرد بھی بے نمازی ہے اس کی نحوست نہ صرف اس گھر پر بلکہ تمام گھروں میں. اس لیے اس کی نحوست حق فرض ہو غزن ادا نہیں کرتا, حق فرض کے پیسے گھر میں رکھے ہیں اس کی نحوست. جس پیسوں کی زکوٰۃ ادا نہ کیے جائے اس درسے کے پیسے کم ہو جائیں گے. اس پیسوں کی جس کی زکوٰۃ ادا نہ کیا ہو, جس مال کے ساتھ یہ مال ملا ہے اس کی نحوست اس گھر میں آئے. اسی طریقے سے میرے محترم دوستوں, جن پیسوں کے ساتھ حرام کے پیسے مل جائیں گے, سود کے پیسے ملیں گے, رشوت کے ملیں گے, اس سے گھر میں نحوست. فکر کرو اعمال. مہینوں کو چھوڑے مہینے اللہ کی ہے, کوئی مہینہ منحوس نہیں ہے, کوئی دن منحوس نہیں ہے. نحوست ہے تو اعمال. اچھے عمل سے گھر میں ایک اچھے برفضا ایک بہترین ماحول بنتا ہے. جس گھر کے آپ نے ٹی وی لاؤنج بنایا ہے, خدا کے لیے اس کو تعلیم لاؤنج بناؤ. فضائل کی کتاب رکھ کر ایک حدیث سونے سے پہلے سب کو سنایا کرو. برکت کی برکت. صبح سویرے اٹھ کر سب کے سب آؤ اسلام میں بیٹھ کر اللہ کے قرآن کی تلاوت جتنا ہو سکے پڑھ لیا کرو. خدا کی قسم برکت ہی برکت. یہ چیزیں ہیں برکت. اللہ پاک نے اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. یہ طویل عرصہ کے بعد حاضر ہوا. میں شاید ہے اللہ کی طرف سے بار ہم خوش ہیں. اللہ نے جس انداز میں یاد کیا ہے اس پہ فکر ہے. اپنی شروع کا سلسلہ طویل سے طویل ہوا. اس بات کی میں معائنے کے لیے چلا گیا. اللہ سے کہا کہ 2 دن کے لیے نہیں آؤں گا, پر 4 دن گزر گئے. ڈاکٹروں نے تجویز یہ کیا کہ میرے 4 موہے اپنی جگہ سے ہل گئے. پورا کمر کا نظام گر ہوا. تو بہت لمبا آپریشن کو میجر آپریشن سے کہا گیا. آج 10 ستمبر ہے, یہ 10 اگست کی بات ہے. کوئی اور لفظ میرے ساتھ نہیں تھا. 10 اگست کو میں نے اپنے آپ کو اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اس آپریشن کے لیے تیار کیا. روڈ کر کے آنا تھا, بہت لمبا آپریشن. ایک دن صبح 8 بجے سے شروع ہوا, اگلے دن 8 بجے پہنچ گیا. پھر بھی شکر ہے اللہ کا, اللہ نے کامیاب کیا. صرف کی مہربانی ہے, کمزوری ہے اس میں کچھ اللہ نے ختم کر دے گا. تو نے کہا 3 مہینے آپ اس طرح ہوں گے پھر بہتر ہو جائے گا, انشاءاللہ بہتر ہو گا. آپ سرکار کی دعائیں تھیں یہ حال کی جہاں تک جس کو پتہ تھا ان کی دعائیں کے اثرات پہنچا رہا. آگے میں آپ کی دعا کرتا رہوں گا, آپ میرے حق میں دعا کریں. اللہ اس معاملے کو کامیابی سے ہمکنار فرمائے. اللہ آپ کو بھی کوئی دکھ اور تکلیف اور بیماری نہ دے, اور ہم بھی جو گزر گیا اللہ اس کو عافیت